بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جمعہ ہے اور لاک ڈاؤن کے چلتے لوگ گھروں میں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں حسب سابق حسب دستور بہت سارے لوگ مختلف قسم کے سوال کر رہے ہیں، ایسے کریں تو ایسے کیا اور ویسے کریں تو ویسے کیا۔ میں ایک دو باتوں پر روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے جماعت کے اندر شریک کیا جائے۔ بھائی دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ اس جگہ کریں گے جس بستی کے اندر جمعے کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ عام طور پر شہروں کے اندر، قصبوں کے اندر یا بڑے گاؤں کے اندر عام طور پر اس طرح کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ وہاں جمعے کی نماز گھروں میں جو کی جا رہی ہے ایسی جگہوں پر کی جائے گی۔ اب جمعے کی نماز آپ گھر میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم 4 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 بالغ مرد ہوں۔ اس کے علاوہ اگر خواتین بھی ہیں تو انہیں پھر پیچھے کر لیا جائے، پیچھے کی صف میں، پیچھے کے حصے میں یا برابر کے کمرے میں جو امام کے پیچھے وہ کھڑی ہو سکتی ہوں، جہاں ایسی جگہ پر ان کو کھڑا کیا جائے تاکہ پردے کا خلل بھی نہ ہو۔ اور یہ بات نہیں پڑھنی چاہیے کہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر میں پھر بار بار اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، اگر بھیڑ اکٹھا کرنے کی اجازت ہوتی یا بھیڑ اکٹھا کرنا کورونا وائرس کے اعتبار سے مناسب ہوتا تو پھر مسجدوں سے ہی نماز میں رکاوٹ کیوں آتی؟ پھر تو مسجد میں ہی نہ نماز ہوتی رہتی۔ اس لیے گھر میں باہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بھیڑ کا ماحول بنانے کے بجائے گھر گھر کے لوگ پڑھ لیں، 4 بالغ مرد ہوں، اور اگر خواتین ہوں تو ان 4 بالغ مردوں کے علاوہ ہوں۔ اب جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، ایک آدمی مختصر خطبہ پڑھے۔ بہت لوگوں کو یہ سوال ہے کہ خطبے میں کیا پڑھیں؟ میں بڑا آسان بتاؤں۔ آپ کھڑے ہو کر خطبے کے طور پر کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو ویسے تو خطبہ ہو گیا، لیکن آپ چاہتے ہیں تو کوئی ایک آدھ سورت اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ یاد ہے تو چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جو بھی یاد ہے اس طرح کا مختصر آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور سورت یا کوئی اور آیتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جتنا بھی آپ کر سکے ہیں اتنا کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بس چھوڑ دیجئے، پہلا خطبہ ہو گیا، اور بیٹھ جائیے اور تھوڑی سی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جائیے اور پھر دوبارہ سے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان چیزوں میں سے جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ چیزیں پڑھ لیجئے، خطبہ ہو گیا۔ اب 2 رکعت نماز جمعے کی نیت سے آپ پڑھا دیجئے۔ اگر خواتین بھی پیچھے ہیں، مستورات بھی پیچھے ہیں تو ان کی بھی نیت کی جائے۔ اب نیت کو لے کر لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، جی نیت کیسے کریں؟ بھائی دیکھو، میں بار بار پہلے بھی کہتے رہے ہیں ہم کہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ آپ اگر دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر خواتین بھی پیچھے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان خواتین کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب وہ جو کہا جاتا ہے جی میں 2 رکعت نماز جمعہ اور فلاں وہ کیا کہتے ہیں لوگ، وہ سب اس کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے اس کی۔ سیدھا سادہ آپ سوچ لیں کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، یا جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں، بس کافی ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ظہر یعنی جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ بائی دی وے خطبہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ صاحب خطبے میں ہم کیا پڑھیں یا کیسے، بہرحال وہ کچھ بھی وجہ تھی، یا تو وہاں شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں، یا 4 بالغ مرد نہیں ملتے تھے، یا اور کوئی ایسی معقول وجہ تھی کہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ اب انہیں چاہیے وہ ظہر کی نماز، ایسی بستی کی بات ہو رہی ہے جس بستی میں جمعے کی نماز کی شرطیں پائی جاتی ہیں، انہیں چاہیے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں اور فردن پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں۔ آپ اگر الگ پڑھ لیجئے، آپ الگ، مطلب جماعت نہ کریں ظہر کی۔ لیکن اگر کسی ایسی بستی میں نماز پڑھنی ہے جہاں جمعے کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جمعہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ شرطیں نہیں پائی جاتی، وہاں ظہر کی جماعت بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر چند لوگ جمع ہیں تو ظہر کی جماعت کر لیں۔ اور جس بستی کے اندر ظہر کی شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی جمعے کی شرطیں پائی جاتی ہیں، اس بستی کے اندر اگر 4 بالغ مرد مل گئے ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھیں، اور اگر بالفرض کسی معقول وجہ سے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر وہ جمعے کے دن ظہر کی جماعت نہ کریں، بلکہ فردن اکیلے نماز ظہر ادا کریں۔ کوشش یہی کریں کہ جمعے کی جماعت کریں،
لیکن کوئی معقول عذر ہے، بالفرض کوئی ایسا عذر ہے، تو اس کا حل اس طرح سے کریں کہ ظہر کی نماز اکیلے اکیلے پڑھیں۔ ظہر کی جماعت کرنا جمعے کے دن ایسی بستی میں جہاں کی جمعے کی شرطیں پائی جاتی ہیں مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے جماعت کر لی ظہر کی تو اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک سے سن لیجئے بات کو، اگر آپ نے ایسی بستی کے اندر ظہر کی جماعت کر لی جس بستی کے اندر جمعے کی شرطیں پائی جاتی تھیں، کسی معقول عذر کی وجہ سے آپ نے جمعہ نہیں پڑھا اور آپ نے ظہر کی جماعت کر لی، تو آپ کو نماز ظہر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دہرا دوں بات کو، پہلی کوشش یہی ہو کہ جمعے کی نماز پڑھی جائے۔ کسی معقول وجہ سے آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، صرف ظہر پڑھنی ہے یا ظہر پڑھ لی ہے، تو اگر پڑھنی ہے تو بغیر جماعت کے پڑھیں، اور اگر پڑھ لی ہے جماعت کر کے تو ایسا کرنا حالانکہ مکروہ ہے، لیکن نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستورات کی جو صف ہے اس کو مردوں سے الگ بنایا جائے تاکہ خلط ملط نہ ہو۔ پہلی بات تو پیچھے کے حصے میں بنائیں، مردوں سے پیچھے کے حصے میں، اور اگر پیچھے کے حصے میں جگہ نہیں ہے اور اس کمرے میں مان لیجئے مصلی امام کا بچھا ہے، برابر میں کوئی دوسرا روم ہے، اس روم میں اس طرح سے مصلی بچھایا جائے کہ ان کا مصلی امام کے مصلی سے تھوڑا سا پیچھے ہو، اس طرح سے، اور مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی صورت ملتے بھی نہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے پردگی بھی نہ پائی جاتی ہو۔ یعنی اگر محرم ہے، مان لیجئے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، یا ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے، ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے، تو ان میں تو کوئی پردے کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، یا اور اس طرح کا بائی دی وے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محلے کا کوئی بچہ آ گیا ہے، کوئی نوجوان کوئی بالغ لڑکا آ گیا ہے، یا کوئی محلے کی بالغ لڑکی آ گئی ہے، یا کوئی ایسی خاتون آ گئی ہیں، یا کوئی ایسا مرد آ گیا ہے بائی دی وے، تو ان کا تو پردہ ہوگا نا، تو اس میں بہرحال پردے کا خیال ضرور رکھا جائے۔ اور کچھ باتیں ہیں ذہن میں، وہ انشاءاللہ سنڈے کمنٹس کے شکل میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھی جو سوال درپیش ہو بہرحال کمنٹس کے ذریعے سے آپ حضرات ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔